बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। फजलुर रहमान साहब के भाई ने एक इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम भी DGISPR पर लगाया है। इल्ज़ाम खौफनाक है और उनका ये कहना है कि जो किया गया है वो DGISPR साहब के ज़ाती नंबर से किया गया है। बहुत बड़ी खबर है। मीडिया पर कहीं नहीं है, ये सोशल मीडिया पर खबर मौजूद है। इस खबर की बात करेंगे और ये सियासी लिहाज से हमारे यहाँ जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का, सियासतदानों का ताल्लुक़ है, उस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये खासी बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिखाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ठेंगा, और ये ठेंगा बड़ा कस के दिखाया गया है और ऐसे दिखाया गया है कि सारे पाकिस्तान को हैरत है, गिलगित बल्तिस्तान को हैरत है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि वो जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मुंह पे मल देते हैं कि ठीक है, ये लोग मुंह पे मारा तुम्हारे, जाओ कर लो, क्या कर लोगे। तो ऐसे किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और अब उन्हें फील हो सकता है, अगर वो फील करना चाहें, क्योंकि अगर आप सिस्टम में हैं तो फिर हो सकता है बाज़ दफ़ा आप फील करना ही ना चाहें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर फील करना चाहे तो उन्हें बेइज्जती फील हो सकती है। और फेसबुक से एक बहुत बड़ी खबर है, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त, तारिक मतीन 2.0 दूसरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हमने अभी उस पर सिलसिला शुरू किया हुआ है मुहर्रमुल हराम के हवाले से वीडियोस का। जो 10 दिन हैं मुहर्रमुल हराम के आशूरा तक, उनके तमाम वाक़यात हम आपके सामने गोश गुजार कर रहे हैं, और इसमें हमारी कोशिश ये है कि इसकी प्रोडक्शन में मिनिमम जो पिक्टोरियल एलिमेंट है वो हो, क्योंकि उसमें एहतराम के तकाजे होते हैं, और हम इसे पूरी कोशिश करके जो कॉमन ग्राउंड्स हैं उनके मुताबिक तैयार करके आपके सामने रख रहे हैं। एक से दो जगह मुझे ये लगा कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी चाहिए इन स्क्रिप्ट्स के सिलसिले में, तो मैंने वो भी की, और इनको बड़े एहतियात से तरतीब दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला है, सीधी बात है कि है। तो इसलिए तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ हम सिर्फ ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है मुहर्रमुल हराम के हवाले से कंटेंट, सिर्फ ये नहीं होगा, ये भी होगा जो हमारी इस्लामी तारीख़ है वो भी होगी, दीगर तारीख़ भी होगी, बड़े बड़े वाक़यात भी होंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी होगी, और इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी बड़े सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वीडियोज़ हम करेंगे। पिंकी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सियासतदानों का नाम लेना, बड़े बड़े मौज़ूआत थे, हमने उस पर भी मुसलसल वीडियोज़ की थी। तो कराची के मसाइल पर हमने बड़ी वीडियोस की हैं। तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मैंने ज़रा ज़्यादा वक्त ले लिया, सॉरी। अब आ जाइए फजलुर रहमान साहब के भाई ने क्या कहा। ये जो आप देख रहे हैं 4 सदा के जलसे की वीडियो, इसमें मौलाना फजलुर रहमान के भाई खिताब कर रहे थे, और उन्होंने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का नाम लिया और कहा कि फजलुर रहमान साहब के खिलाफ उनके मोबाइल से, उनके नंबर से उन्होंने कहा मैसेज गया कि पोस्ट करें फजलुर रहमान साहब के खिलाफ। और फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या आप यहाँ तक आ गए हैं कि ये करेंगे। फिर उन्होंने वो शिकवे किए कि हमारा ब्लैकआउट किया जाता है मीडिया पर, हमारी खबर नहीं दी जाती, और आपने कराची का भी जलसा हमारा ब्लैकआउट किया, पिशीन का जलसा ब्लैकआउट किया, और आप कर लें जो करना है कर लें, लेकिन डिजिटल मीडिया का दौर है। ये उन्होंने तमाम तर बात की, लेकिन चूंकि मामला DGISPR साहब का है और मामला इस्टेब्लिशमेंट का है, हसास इल्ज़ाम है, बड़ा इल्ज़ाम है, इसलिए ख़ुद देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई DGISPR के बारे में क्या कह रहे हैं। ये वीडियो देखिए। कल मौलाना साहब ने एक तकरीर की और हमारे DGISPR साहब को खुद अपने नंबर से व्हाट्सएप ग्रुपों में मौलाना साहब के खिलाफ पोस्ट उन्होंने शेयर की कि इसको सोशल मीडिया पर शेयर करो। DG साहब इस लेवल पर उतर आए हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए ये हो जाने के बाद जिस तरह पहले हुआ कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद जब बात कर रहे थे मुख्तलिफ जलसों में, लाहौर की हॉकी स्टेडियम में जलसा था, उसके अलावा मुख्तलिफ जलसे थे, तो ऑफिस से, DGISPR साहब के ऑफिस से
یعنی کسی عہدیدار کی جانب سے نہیں، آفس سے آتا تھا بیان کہ یہ جو سابق وزیر اعظم نے یا سینئر سیاستدان نے بیان دیا ہے یہ بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ اب یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے آفس پر ان پر بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے، تو اس کا بھی جواب آنا چاہیے کہ یہ الزام درست ہے، غلط ہے، اس کے ثبوت دیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے، اس پر رد عمل آنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی تو رد عمل آیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے لندن جا کر جس طرح کے الزامات ایجنسیوں پر لگائے، فوج پر لگائے، اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو اسمیش کرنے کی دھمکی ملی ہے، یہ بتاتے ہوئے 3 آرمی عہدیداروں اور عمران خان پہ الزام لگایا تھا، اس کا بھی کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اور اب یہ فضل الرحمان صاحب کے بھائی جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور یہ تو باقاعدہ کہ آپ کے ذاتی نمبر سے گیا، اس طرح سے الزام لگا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی رد عمل آتا ہے یا نہیں آتا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کیا ہو، ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، آزاد امیدوار ان کے قافلے کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس صورتحال میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر پاکستان تحریک انصاف میں بھی تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ استحکام پاکستان پارٹی سے ہوگا۔ نمبرز دیکھ کر تو نہیں لگتا، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا۔ اب ایک دعویٰ وہاں سے پہلے اور آیا تھا کہ یہ لوگ مل جائیں گے پی پی کے ساتھ، نون فارغ ہو جائے گی، لیکن سچویشن بدل گئی ہے۔ اب اس بدلی ہوئی سچویشن میں الیکشن کمیشن استحکام پاکستان پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے جا رہا ہے۔ بدلی سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی خود گئی الیکشن کمیشن میں اور جا کر پاکستان پیپلز پارٹی نے درخواست دی کہ ان کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی، اور یہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور استحکام پاکستان پارٹی والوں کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لاڈلے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی والے لاڈلے ہیں، یہ مقامی صحافی بتا رہے ہیں۔ تو اب ان لاڈلوں کو پہلے آزاد مل گئے، مخصوص نشستیں مل جائیں گی، تو اور کیا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں کیا ہوا تھا۔ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، قاضی فائز عیسیٰ نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی جو عدالت سے فیصلہ آیا تھا آئینی ترمیم سے پہلے والی عدالت سے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ ہو گیا کمپلیٹ جسٹس کے تحت۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا، حکومت نے عمل نہیں کیا، لٹکا کے رکھا، آئینی ترمیم کر لی، آئینی عدالت میں چلے گئے، اور آئینی عدالت نے کہا نہیں ملیں گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو کیسے مل سکتی ہیں، انہوں نے تو کوئی سیٹ جیتی نہیں، ان کے اپنے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ بھی اپنی جماعت کے نشان پر نہیں جیتے، آزاد پر جیتے ہیں، تو اس لیے نشستیں نہیں مل سکتی، یہ کہا گیا تھا۔ اب بالکل وہی سچویشن ہے، تو اگر وہ کوئی سیٹ جیتے ہی نہیں ہیں استحکام پاکستان پارٹی والے، تو استحکام پاکستان پارٹی والوں کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گئی تھی الیکشن کمیشن نے یہ بتا دیا، تو ایک نہیں دو پاکستان، وہ جو ہوتا نا پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان، سب کے لیے برابر کا قانون، یہاں لوگ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ 1 نہیں 2 پاکستان۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے آگے کیا کرے گی؟ مرکز میں یہ استحکام والوں کے ساتھ ملا کر حکومت چلا رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں ان کے خلاف الیکشن کمیشن گئے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی والے اس سے آگے بڑھ کر جائیں گے کسی عدالت میں اور جا کر کہیں گے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو کیسے مل سکتی ہیں، اور اگر ان کو نہیں ملیں گی تو کیا خالی چھوڑی جائیں گی اور بانٹ دی جائیں گی، کیا ہوگا؟ یہ بہت دلچسپ ہو گئی ہے سچویشن، لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا تھا وہ استحکام والوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آخری چیز جو مجھے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، فیس بک مونیٹائزیشن پاکستانیوں کے لیے۔ یہ جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ خبر آئی، جب یہ خبر آئی کہ فیس بک مونیٹائزیشن پاکستانیوں کے لیے آن ہے اب سے اور پاکستانی کما سکیں گے، تو اس کو میں نے ذرا سا چیک کیا، کیونکہ بڑی خبر ہے، ہم خود بھی کانٹینٹ کریشن کرتے ہیں، اور ہم فیس بک جو ہے پاکستانی وہ کیسے یوز کرتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ کہیں باہر سے اپلوڈ کرتے ہیں، باہر سے اپلوڈ ہونے والا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، اس پر جو بینک ہوتا ہے یا جو بھی ریسیونگ ٹول ہوتا ہے جیسے پے پال وغیرہ ہے، اسکرل وغیرہ ہے،
وہ پاکستان سے باہر کا لگتا ہے اور پھر اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. فیس بک کے پیسے ہوتے ہی بہت ہی تھوڑے. بٹ یہ خبر جب آ گئی پاکستان میں کہ فیس بک پر مونیٹائزیشن آن، تو اس کو چیک کیا، اور چیک بھی میٹا سے کیا جو فیس بک کا اپنا اے آئی ہے. اس نے بتایا کہ ہاں آن ہو گئی ہے پاکستانیوں کے لیے فیس بک مونیٹائزیشن، لیکن اس میں کنڈیشن ہے، یہ پاکستانی بینک نہیں لگے گا. بینک اب بھی پاکستان سے باہر کا لگے گا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ اپلوڈنگ بھی پاکستان سے باہر سے ہوتی تھی، تو اب اپلوڈنگ یہیں سے ہو سکتی ہے. اپلوڈنگ یہیں سے ہوگی اور یہاں سے ہونے والی اپلوڈنگ جو ہے اس کے لیے مونیٹائزیشن آن ہے، مگر بینک پاکستان سے باہر کا لگے گا اور اس کی شرائط ہیں. بٹ فیس بک کے پیسے بہت ہی تھوڑے پیسے ہیں. یعنی اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم سے فیس بک کے پیسوں کا، یوٹیوب سے فیس بک کے پیسوں کا کمپیریزن کریں گے تو فیس بک کے پیسے جو ہیں وہ 1 ہیں، اگر کسی اور جگہ 20 ہیں تو فیس بک کے 1 ہیں. تو یہ سچویشن ہے. لیکن بہرحال مونیٹائزیشن آن ہو گئی ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے فیس بک میٹا جو بتا رہا ہے اس کے مطابق کہ یہ آزمائشی بنیادوں پر ہے. پاکستانیوں کو شرائط پوری کرنے کے بعد انوائٹس ملیں گے کہ آپ مونیٹائزیشن میں پاکستان سے کانٹینٹ اپلوڈ کرنے والے بھی آ سکتے ہیں اور آپ سے بینک پاکستان سے باہر کا مانگا جائے گا. یہ شنید ہے، مارکیٹ کی خبر ہے کہ کچھ عرصے میں آگے جا کر ہو سکتا ہے کہ جب پاکستانیوں کے لیے یہ چیز کھول دی گئی ہے اور کتنی بڑی تعداد میں کانٹینٹ کریٹرز ہیں، کتنی بڑی مارکیٹ ہے، یہ دیکھنے کے بعد یہ کیا جا سکے کہ پاکستانی بینک بھی اس میں آن ہو جائے اور پاکستانی بینک لگا کر پاکستان میں پیسے لیے جا سکیں. یہ ابھی کچھ لوگ کرتے ہیں جو پاکستانی بینک، پاکستانی کانٹینٹ اپلوڈنگ اور پاکستان میں بیٹھ کر مونیٹائزیشن آن، سب کچھ یہیں کا یہ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت پہلے سے بنے ہوئے کچھ اکاؤنٹس کے کیس میں ہے. اس کے بعد یہ پاکستان میں سلسلہ ختم ہو گیا تھا. اب یہ سلسلہ واپس شروع ہونے کا امکان ہے، ایسا سمجھ لیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.